جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کے بڑے فیصلے کیسے کریں۔ اچھا، زندگی کے فیصلے ہم 24 گھنٹے کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے، لائک کھانا کس ٹائم کھانا ہے، کپڑے کون سے پہنے ہیں، جوتے کون سے پہنے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں، ان میں اگر کوئی فیصلہ غلط بھی ہو جائے کہ جی آج میں نے بلیک کلر پہننا ہے، تو اگر بلیک کلر کی بجائے آپ وائٹ پہن لیں تو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن زندگی کے جو فیصلے ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ فیصلے ہیں، لائک میرج کا اینڈ کیریئر کا، اگر آپ میرج کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا اگر آپ بزنس کا یا کیریئر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اور زندگی کا بڑا ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں، تو کون کون سی باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، وہی باتیں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بھی ڈیسیژن آپ زندگی میں کرنے جا رہے ہیں نا، کوئی بڑا ڈیسیژن، تو سب سے پہلے آپ ایک پیپر پینسل لیں، اس کے اوپر لکھیں پراپر کہ یہ جو میں زندگی کا ڈیسیژن کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ کام میرے مطابق ہو گیا تو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، اور اگر جس طرح میں چاہ رہا ہوں ویسا نہ ہوا، اس کے اپوزٹ ہو گیا، تو اس میں مجھے کیا نقصان ہوگا۔ یہ آپ پیپر پینسل لے کر ایک دفعہ بینیفٹ اور سائیڈ افیکٹ لکھ لیں۔ سیکنڈ چیز، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کی آخرت کے لیے ٹھیک ہے؟ آپ کہیں پر کوئی ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہے کہ جس سے صرف اور صرف دنیاوی فائدہ ہے لیکن آخرت میں آپ کے لیے نقصان ہے، تو وہ فیصلہ آپ نہ کریں۔ ہمیشہ بڑا فیصلہ کرتے وقت یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ وہ فیصلہ کریں جو آپ کی دین اور آپ کی دنیا کے لیے بہتر ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو منزل آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس منزل تک آپ نہ پہنچ پائیں اور پہلے ہی آپ کی سانسیں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی پہلے ڈیتھ ہو جائے، تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو یہ دونوں چیزیں مائنڈ میں رکھ کر یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور سیکنڈ بات جو ریسرچ سے پتہ لگی ہے وہ یہ، بہت سارے لوگ زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ صحیح وقت پر فیصلہ نہیں کرتے۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی صحیح فیصلہ کرنے کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی گئی۔ جو لوگ صبح کے وقت فیصلے کرتے ہیں، صبح نماز کے بعد سے لے کر ظہر ٹائم تک، ان کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو دوپہر کے بعد فیصلے کرتے ہیں اس وقت مائنڈ تھک چکا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ آنن فانن فیصلہ کر دیں گے جو بعد میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو صحیح ٹائم کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو صبح کے ٹائم کریں، اور اگر آپ نے فیصلہ آپ کو بعد میں کرنا ہے تو آپ کم از کم دوپہر کے ٹائم قیلولہ کریں۔ دوپہر کے ٹائم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ سو جائیں، کیونکہ جب آدمی سوتا ہے تو مائنڈ چارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ موبائل کی بیٹری ہے، ہم اسے چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں دوبارہ اس کو ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ سیم اسی طرح ہمارا دماغ بھی جب تھک جاتا ہے اس کو بھی ریچارج کرنا پڑتا ہے، اور وہ ریچارج ہوتا ہے نیند سے۔ جب آپ قیلولہ کر لیں گے تو آپ کا مائنڈ چارج ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں جو ریسرچ ہیں اس کے مطابق بھی، اور ویسی بھی بات اگر آپ مائنڈ میں رکھیں کہ صبح کے وقت، کیونکہ پچھلی رات میں آپ کی نیند پوری ہوتی ہے اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ بالکل فریش ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی ڈیسیژن کریں گے تو وہ بجائے دوپہر کے بعد کے فیصلے سے یہ صبح والا فیصلہ جو ہے ظہر کے ٹائم تک، یہ آپ کے لیے درست ثابت ہوگا۔ اور دوسری بات ہے مشاورت کرنا۔ مشورہ کرنا سنت رسول بھی ہے، اور مشورہ کرتے وقت یہ بات بھی اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ آپ مشورہ کر کس سے رہے ہیں، کون بندہ آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں۔
لائک آپ نے بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کسی ایسے بندے سے بزنس کا مشورہ لیں کہ جس نے ساری زندگی جاب کی ہو، جو یہ کہتا ہو کہ بزنس میں تو رسک ہوتا ہے، بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، بزنس چلتا نہیں ہے، تو ایسے بندے سے آپ مشورہ لیں گے تو کیا وہ آپ کو ٹھیک مشورہ دے گا؟ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آپ کسی نائی کے پاس چلے جائیں کہ جی مجھے کوئی میڈیسن بتائیں، وہ شاید بتا تو دے گا آپ کو، کیونکہ آج کل پاکستان میں مشورہ فری ہے، آپ جو جوتی سیتے ہیں اس سے بھی جا کر پوچھیں گے تو وہ آپ کو سارے کپڑوں کے ڈریس بتا دے گا، موبائل کے آپ کو کمپنیاں بتا دے گا کہ کون سے کمپنی کا موبائل اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس کے پاس یہ نالج کہاں سے آتا ہے؟ وہ لوگ آتے ہیں، کوئی اس کو بتاتے ہیں، وہ انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بندہ اس فیلڈ میں آلریڈی ہے یا جس بندے کو اس فیلڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہے، آپ اس بندے سے مشورہ کریں۔ آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بزنس کرنا ہے تو آپ کسی ایکسپرٹ سے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، کوئی ریلیشن شپ پرابلم ہو تو اس کے لیے آپ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، مطلب اپرچونٹی بڑھ گئی ہے نا یہ سوشل میڈیا آنے سے۔ لیکن کم از کم ایک بات مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایکسپرٹ نہیں مل رہا اور اگر آپ کو کوئی اور بندہ بھی نہیں مل رہا، کوئی تھوڑا بہت اگر ریلیونٹ مل رہا ہے اور اس کے دل میں خدا خوفی ہے، وہ نیک انسان ہے، تو اس سے آپ مشورہ بے شک کر لیں، کیونکہ وہ آدمی آپ کو مشورہ ٹھیک دے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور جس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ تو آپ کو کچھ بھی الٹا سیدھا مشورہ دے سکتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو دین پر چلنے والا ہوگا، وہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر اس آدمی کا نقصان ہو گیا تو اس سے ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں پکڑا جاؤں، مجھے آخرت میں اس کی سزا ملے، مجھے جہنم میں نہ بھیج دیا جائے اس بندے کی وجہ سے، تو وہ اچھا فیصلہ کرے گا، اس کے دل میں خدا خوفی ہوگی، اور یا تو وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا نہیں، اگر ایڈوائز کرے گا تو وہ آپ کو اچھی ایڈوائز کرے گا۔ اور یہاں پر جو تیسری اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ توکل۔ اب دیکھیں نا، ہماری سوچ بڑی محدود سوچ ہے، ہم کہاں تک سوچ سکتے ہیں؟ ایک ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اتنے عرصے بعد مجھے یہ پروفٹ مل جائے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ایک ہم مینٹلی طور پر ایک پلاننگ تیار کر لیتے ہیں، اور ایک پلاننگ اوپر بھی ہو رہی ہے، اور ہونا وہی ہے جو اوپر والا چاہے گا۔ تو آپ کو اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب کبھی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، میرا رب کبھی میرے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا، اور اس بات کو صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ دل سے تسلیم کرنا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اللہ پر پورا یقین ہونا ہے دل سے کہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ نقصان ہو گیا، بزنس لاس ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس کام میں میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی، اس میں بھی آپ کوئی خیر کا پہلو تلاش کریں، کہ جیسے وہ بادشاہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اس کا ایک نوکر تھا، ایک خادم تھا، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گری نا تو اس بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ اب بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس میں کوئی خیر کا پہلو ہوگا، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ تو بادشاہ کس سے کہتا ہے کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے پولیس والوں کو، اپنے سیکورٹی گارڈ کو حکم دیا کہ اس کو قید کر دو، اور اب یہ ساری عمر اسی طرح قید ہی رہے گا۔ خیر کچھ عرصہ گزر گیا اور بادشاہ سلامت گئے جنگل میں شکار کرنے کے لیے۔ شکار کرتے کرتے وہ گم ہو گئے، شام ہو گئی تو اب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اب جس جگہ پر شکار کرنے جا رہے تھے نا، وہاں بھی ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، وہ پکڑ کر
اپنے اس سردار کے پاس لے گئے۔ انہیں ایک آدمی کی ضرورت تھی کہ جس کی انہوں نے قربانی کرنی تھی، تو جیسے ہی اس کو وہاں پر لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی تو ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، تو وہ اس کو فوراً آزاد کر دیتے ہیں کہ اس کی قربانی تو ہونی نہیں ہے، تو بادشاہ سلامت کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ واپس آتا ہے نا تو وہ اپنے اس وزیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو نا یہ سارا واقعہ بتاتا ہے۔ وہ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو مجھے قید کیا ہے نا، اس میں بھی حکمت تھی، کیونکہ آپ گئے جنگل میں شکار کرنے کے لیے، میں آپ کا وزیر تھا تو میں نے تو آپ کے ساتھ ہی جانا تھا، تو اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، آپ کو تو آزادی مل گئی، آپ تو واپس آ گئے، لیکن میں نے آپ کے ساتھ ہونا تھا، لہٰذا میری قربانی ہو جانی تھی۔ تو آپ کی انگلی کا کٹنا، اس میں اللہ کی حکمت تھی، آپ کے لیے بہتری تھی، آپ کی جان بچ گئی، اور مجھے قید کرنا، جو یہ سزا مجھے ملی ہے، اس سے میری بھی جان بچ گئی۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے نا نقصان، تو اس میں بھی آپ خیر کا پہلو تلاش کریں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اور اس میں آپ کے لیے کوئی حکمت چھپی ہوگی، اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ تو اس بات کو دل سے تسلیم کر لینا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا۔ اور جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی پلاننگ جو ہے نا، ہماری کئی دفعہ پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، مطمئن رہیں گے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ جو پاسٹ میں ہو گیا ہے وہ اچھا تھا، الحمدللہ اچھا تھا، اور آج جو میرا پریزنٹ مومنٹ گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے، بہتر گزر رہا ہے، اور جو میرا آنے والا کل ہے وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ اس بات کا آپ نے یقین رکھنا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی کی امید رکھنی ہے۔ تو فیصلہ کر لیا ہے، جو بھی فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کر دیں کہ انشاءاللہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ، میں نے اپنی عقل کے مطابق صحیح فیصلہ کر لیا ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے، اب میں نے تیرے اوپر توکل کر لیے، جو کام میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا، اب یا اللہ تیرے اوپر توکل ہے، تیرے پر یقین ہے کہ تو ہمارے حق میں بہتر ہی کرے گا، اور وہ بہتر ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔